سب سے پہلے آپ کو بتاتے چلوں کہ سابقہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا پرویز خٹک کی جانب سے اپنی الگ جماعت پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹریز کے نام سے میدان میں لانے کے سلسلے میں تیاریاں جاری ہیں، جس کے لیے پارٹی کے نام اور جھنڈے کا انتخاب کر لیا گیا ہے۔ ایکسپریس نیوز کے مطابق سابقہ وزیر اعلیٰ کی جانب سے اپنی الگ جماعت کے قیام کے سلسلے میں اسلام آباد اور پشاور میں اہم شخصیات کے ساتھ ملاقاتیں جاری ہیں اور مشاورت کا سلسلہ بدستور جاری ہے۔ سابقہ وزیر اعلیٰ مسلم لیگ نون کے ساتھ رابطوں کے علاوہ اپنی الگ جماعت کو میدان میں لانے کے لیے بھی تیاری کی جا رہی ہے۔ بتایا گیا ہے کہ پرویز خٹک کسی دوسری پارٹی میں شامل نہ ہونے کی صورت میں اپنی الگ پارٹی کے قیام کا اعلان کر دیں گے، جس کے لیے انہوں نے پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹریز کے نام کا انتخاب کیا ہے۔ اس سلسلے میں نئی پارٹی کے لیے سبز اور سفید رنگ پر مشتمل پارٹی جھنڈے کا انتخاب کیا گیا ہے۔ ذرائع نے بتایا ہے کہ سابقہ وزیر اعلیٰ رواں ہفتے کے دوران حتمی طور پر فیصلہ کر سکتے ہیں، جس میں وہ اگر کسی دوسری پارٹی میں شامل نہ ہوئے تو اپنی الگ پارٹی کے قیام کا باقاعدہ اعلان کر دیں گے، جس کے لیے وہ سابقہ اراکین پارلیمنٹ کے ساتھ رابطوں میں ہیں، جبکہ بعض دیگر سیاسی شخصیات کے ساتھ بھی ان کے رابطے جاری ہیں۔ اس بارے میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ وہ پی ٹی آئی کے سابقہ دور میں سینٹ انتخابات میں پارٹی وفاداریاں تبدیل کرنے والے اراکین صوبائی اسمبلی اور ان امیدواروں کے ساتھ بھی رابطوں میں ہیں جنہیں گزشتہ انتخابات کے دوران پی ٹی آئی کا ٹکٹ نہیں مل سکا۔ اور ساتھ ہی آپ کو بتاتی چلوں کہ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا تھا کہ ہماری حکومت اگلے ماہ اپنی مدت مکمل کرے گی، لیکن ہم مدت پوری ہونے سے پہلے جائیں گے، نگران حکومت آئے گی۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں دوبارہ موقع ملا تو نواز شریف کی قیادت میں ہر بچی کو لیپ ٹاپ دیں گے، یعنی کہ ابھی ان کی نئی حکومت کا تو پتہ نہیں اور ابھی سے انہوں نے عوام کو لالچ دینا شروع کر دیا ہے۔ ایسے وعدے تو انہوں نے پچھلی حکومت میں بھی کیے تھے، مگر نہ وہ اب تک پورے ہو سکے ہیں اور نہ یہ والے وعدے کبھی پورے ہوں گے۔ اور ساتھ ہی وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کا کہنا ہے کہ حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ نئی مردم شماری کو نوٹیفائی نہیں کرے گی، الیکشن پرانی مردم شماری پر ہی ہوں گے۔ نیا پاکستان میں گفتگو کرتے ہوئے رانا ثناء اللہ کا کہنا تھا کہ اگست میں اسمبلی مدت پوری کرے گی، اس کے بعد نگران حکومت آئے گی، نگران حکومت آ کر آئین کے مطابق 60 یا 90 دن میں الیکشن کرائے گی۔ اس مردم شماری کو نوٹیفائی نہ کیا گیا تو الیکشن پرانی مردم شماری پر ہوں گے۔ حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ نئی مردم شماری کو نوٹیفائی نہیں کریں گی، یعنی اس بار جو مردم شماری کرنے کے لیے حکومت کا پیسہ لگا تھا وہ ضائع ہو جائے گا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ نگران حکومت کے لیے وزیر اعظم اور اپوزیشن لیڈر کے درمیان مشاورت ہونی ہے۔ وزیر اعظم نگران حکومت سے متعلق کام کر رہے ہیں، وزیر اعظم اپوزیشن اور اپنے اتحادیوں سے بھی مشاورت کریں گے۔ نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی اور اعظم خان کا کسی جماعت سے تعلق نہیں، گورنر خیبر پختونخوا کے خلاف کرپشن کے ثبوت ہیں تو سامنے لائیں، انکوائری ہوگی۔ خان صاحب پر بنا ثبوتوں کی انکوائری ہو رہی ہے۔ اور لو جی، شہباز شریف اور آصف زرداری کا دو ٹوک موقف آ گیا، الیکشن میں تاخیر کسی صورت برداشت نہیں کریں گے۔ سابقہ صدر اور حکومتی اتحادی پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین آصف زرداری نے لاہور میں وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات کی۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان ملاقات کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعظم شہباز شریف اور آصف زرداری ملاقات 1 گھنٹہ جاری رہی، جس میں عام انتخابات، گرانٹ سیٹ اپس، آئندہ کی سیاسی حکومت عملی پر تفصیلی گفتگو کی گئی۔ ذرائع کے مطابق دونوں رہنماؤں میں الیکشن بر وقت کروانے پر اتفاق کرتے ہوئے دو ٹوک موقف اختیار کیا گیا کہ الیکشن میں تاخیر کسی صورت برداشت نہیں کریں گے۔ ذرائع کا مزید کہنا تھا کہ آصف زرداری اور شہباز شریف کے موجودہ اسمبلی کی مدت کے خاتمے پر بھی تفصیلی مشاورت ہوئی۔ ملاقات کے دوران آصف زرداری نے موجودہ اسمبلی کی مدت اگست کے دوسرے ہفتے میں ختم کرنے کی تجویز دی، جس پر شہباز شریف نے دیگر اتحادیوں کو بھی اعتماد میں لینے کی یقین دہانی کروائی۔ ذرائع کے مطابق آئندہ نگران وزیر اعظم سابقہ بیوروکریٹ کے بجائے کسی سیاست دان کو بنانے پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ آصف زرداری نے وزیر اعظم کے IMF سے ڈیل کے لیے کلیدی کردار کو سراہا اور ڈیل پر مبارکباد بھی دی، جس پر وزیر اعظم شہباز شریف نے آصف علی زرداری کا شکریہ ادا کیا۔ ذرائع کے مطابق سابقہ صدر اپنے دورہ لاہور کے دوران استحکام پاکستان پارٹی کے سربراہ جہانگیر ترین سے ان کے بھائی کی وفات پر تعزیت بھی کریں گے۔ آصف زرداری کے لاہور قیام کے دوران پی ٹی آئی چھوڑنے والے بگوروں کا پیپلز پارٹی میں شمولیت کا بھی امکان سامنے آ گیا ہے۔
اور انشاءاللہ جب پاکستان تحریک انصاف کو پھر سے اقتدار میسر آئے گا تو سیرت رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شہریوں کی بنیادی حقوق کو بھی ثابت تعلیم کا حصہ بنایا جائے گا کہ ہر شہری کو یہ ادراک ہو کہ حقیقی آزادی صرف اسی صورت میں ممکن ہے جب شہری آئین کے فراہم کردہ حقوق سے آگاہ اور اپنی جانوں کے عوض ان کی دفاع پر آمادہ ہو۔